اللہ تعالی نے فرمایا ان مثل عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، آدم کی طرح کی، یعنی اگر دلیل یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے تو وہ خدا ہیں اور وہ خدا کا بیٹا ہے، تو آدم کو زیادہ مان لو کہ تو اس کی تو ماں بھی نہیں تھی. یہ ہے، ایسا جواب دیا ہے، کوئی حل نہیں، کوئی رد نہیں اس کا. فبہت الذی کفر، کفر ایسے جوابات پہ مبہوت ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا توڑ کریں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی مثال مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال. دو تفسیریں اس کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ وہ آدم کے ساتھ مشترک تھے عیسیٰ علیہ السلام بشریت میں، کہ جیسے بشر یہ تھے ویسے ہی بشر وہ تھے. تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالی نہیں ہے تو پھر بتاؤ کون تھا اس کا باپ، تو یہی بات وہاں دیکھ لو، یہ بھی بشر تھے وہ بھی بشر تھے. ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ بشریت میں دونوں مشترک تھے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ باپ کے نہ ہونے میں دونوں مشترک تھے. دو چیزیں الگ الگ ہو گئی نا، کہ بشریت کا اگر تم کہتے ہو تو جو چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیش آتی رہیں وہی ان کے ساتھ بھی ہوئی، کھانا پینا اور دیگر ضروریات زندگی، یہی چیز وہاں بھی تھی وہی چیز یہاں بھی. اور دوسری صورت اس کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بن باپ کے ہونے کی تو دونوں چیزیں بلکہ وہ تو زیادہ بڑھے ہوئے ہیں. خلقہ، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں بنایا، من تراب، مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام کو، ثم اس کے بعد قالا، کہا اللہ نے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ ثم قال لہو، پھر اللہ نے کہا اس کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے. یعنی اللہ نے محض ارادہ فرمایا کہ مٹی سے آدم علیہ السلام ہو جائیں، وہ ہو گئے. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری مصر میں گزرا ہے، اسکندریہ میں، الیگزینڈرا میں تھا، ایرس اس کا نام تھا، ARIS، اور اس کے متبعین شاید دنیا میں اب بھی کہیں پائے جاتے ہوں. اور اس کا جو فرقہ تھا ان کا عقیدہ یہی تھا، اور بہت قدیم تھا. 3 صدی عیسوی میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی کوئی 300 برس پہلے یہ لوگ پائے جاتے تھے الیگزینڈرا میں، مصر میں. اور بریٹانیکا میں انسائکلوپیڈیا جو ہے اس کی پہلی جلد میں اس کا نام جب آپ دیکھیں گے اور ان کے فرقے کا، تو وہاں پر انہوں نے تصریح کی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ایک بندے تھے اور ایک پاک عورت سے پیدا ہوئے تھے، اور جبریل امین کے چھونے کی وجہ سے ان میں تقدس اور پاکیزگی آ گئی تھی. وہ کہتے تھے ہمارا عقیدہ بس اتنا ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک تھے، کیونکہ وہ باپ کے واسطے سے نہیں آئے، اور جتنے باپ کے واسطے سے آئے ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ پاک تھے. باقی الوہیت، خدائی، کوئی چیز ان میں قطعاً ایسی نہیں پائی جاتی تھی. وہ اللہ کے بندے تھے اور بشر تھے اور رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام. سارے عقیدے کی چیزیں انہوں نے اسی طرح لکھی ہیں. اللہ نے اسی لیے یہاں پر جو فرمایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے کمثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال، یہی عقیدہ ان کا بھی تھا. ایک اور اس سے بھی قدیم ہے، اور ان کا ذکر ریلیجن اینڈ ایتھکس جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں آپ کو مل جائے گا، اور وہ ان سے بھی پہلے کے ہیں. یہ تو پھر 4 صدی میں بھی پائے جاتے تھے، وہ 3 صدی اس سے بھی پہلے کے تھے. اور وہ اس کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض پیغمبر تھے، رسول تھے، بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، ان میں اور باقی انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں تھا. پال سمو سیتھوے، یہ شاید کوئی لفظ انگلش کا نہیں ہوگا، لیکن ریلیجن اینڈ ایتھکس میں ہمیں یاد ہے جو چیز پڑھی تھی وہ یہی کہ وہ تو بالکل فرق نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ عیسیٰ اور آدم علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ انہی کی مثال تھی. اور تم کہتے ہو کہ ان کا باپ تو خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گئے.
یعنی اللہ نے ارادہ کیا کہ مٹی سے آدم علیہ السلام بن جائیں، بن گئے، بس اتنی ہی بات تھی۔ باقی الوہیت اور خدائی یہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ الحق من ربک،